السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت صوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بچوں، تمام کائنات اللہ نے بنائی ہے اور تمام جہانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے کچھ طور طریقے بھی بتائے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا، سونا جاگنا اور دیگر چیزیں ضروری ہیں، اور ساتھ ہی زندگی گزارنے کے لیے سلیقہ و صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر کسی چیز کا سلیقہ نہ ہو تو وہ کام کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ اور صفائی کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، کیونکہ صاف ستھرا رہنے والا بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور ایک صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ تو بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سلیقہ اور صفائی۔ صفحہ نمبر 53 کھولیے اور میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورت کی تمام چیزیں پیدا کی، اور پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ نبی بھیجے۔ نبی مطلب جو اللہ کا پیغام ہم تک لے کر آئے، اور ہمیں بتایا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اللہ کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے آداب اور تمام اچھی باتیں بتائی ہیں۔ جب مسلمان ان آداب پر عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگی اچھی اسلام والی زندگی بن جاتی ہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بہت سے نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ صفائی۔ اللہ کو صفائی بہت پسند ہے۔ وہ صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ گندا اور ناپاک رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، اور ایسے شخص کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ جبکہ انسان جب صاف ستھرا رہتا ہے تو صحت مند اور چست رہتا ہے۔ وہ اچھی باتوں کو پسند کرتا ہے اور گندی باتوں سے بچتا ہے۔ سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاکیزہ طبیعت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند کرتے اور گندگی سے بچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے اور سب کو صاف رہنے کی تاکید فرماتے۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک بار غسل کرے، جس میں وہ اپنا سر اور بدن دھوئے۔ دانتوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دن میں کئی بار مسواک سے دانت صاف فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ دوسری حدیث میں فرمایا ہے۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکی کا سبب ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث۔ دانتوں کے لیے مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں، مگر دانتوں کی صفائی کے لیے برش بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج ہمارے سلیقہ اور صفائی کے سبق کا حصہ اول مکمل